السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان مبارک ہمارے سروں پر ہے۔ 2-3 روز کے بعد انشاءاللہ یہ مبارک مہینہ شروع ہو جائے گا۔ رمضان کی بہت سی خصوصیات ہیں، ان میں ایک بڑی اہم خصوصیت یہ ہے کہ یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ تو اس مہینے میں ہم لوگ سب سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سنتے ہیں اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے ہم لوگوں کو یہ جاننا چاہیے کہ قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے، قرآن کے مطالبات کیا ہیں۔ تو اس حوالے سے جب ہم لوگ غور کرتے ہیں تو یہ کچھ چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ قرآن کا سب سے پہلا مطالبہ جو قرآن کے صفحات پڑھنے سے اور ان میں غور کرنے سے ہمارے سامنے آتا ہے، وہ ہے معرفت نفس کا مطالبہ۔ یعنی قرآن ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے نفس کو پہچانیں، اپنے آپ کو پہچانیں، ہم کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کیوں آئے ہیں، کسی مقصد سے آئے ہیں، یوں ہی بھیج دیے گئے ہیں، انتقال ہو جاتا ہے تو کہاں چلے جاتے ہیں۔ تو اپنے نفس کو پہچانیں، اپنی حقیقت کو پہچانیں، یہ قرآن کا پہلا مطالبہ ہے۔ قرآن کا دوسرا مطالبہ ہے معرفت رب، یعنی ہم اپنے رب کو پہچانیں، کون ہمارا رب ہے، کس نے ہم کو پیدا کیا ہے، کس نے یہ ساری کائنات ہماری ضروریات کے لیے لگا رکھی ہے، کون ہے جو ہماری مختلف چیزوں کو، مختلف خواہشات کو، مختلف ضروریات کو پوری کر رہا ہے۔ تو ہمارا رب کون ہے، اور رب کو پہچاننے سے مراد صرف یہ نہیں کہ رب کا اعتراف کر لیں، بلکہ مراد یہ کہ اس کی جو صفات ہیں ان تمام صفات کے ساتھ اس کو پہچانیں۔ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ قہار ہے، وہ جبار ہے، وہ غفور ہے، وہ لطیف ہے۔ جو اس کی جو صفات ہے جو قرآن نے بیان کی ہیں، تو قرآن کا دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ ہم اپنے رب کو اس کی جملہ صفات کے ساتھ پہچانیں۔ قرآن کا تیسرا مطالبہ یہ ہے کہ ہم اپنا تزکیہ کریں۔ تزکیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے نفس کو برائیوں سے پاک کریں اور خوبیوں اور کمالات سے آراستہ کریں۔ قرآن میں کئی جگہ یہ بات کہی گئی ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پاک صاف کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اپنے نفس کو گندہ کر لیا وہ ناکام ہو گیا۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، صاف کر لیا، وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اس کو گندہ کر دیا وہ ناکام ہو گیا۔ تو تزکیہ یعنی اپنے نفس کو خوبیوں سے آراستہ کرنا، مثال کے طور پہ شرافت ہے، سخاوت ہے، بہادری ہے، اور اللہ اور رسول کی محبت ہے، ہمدردی ہے، یہ جو اچھی صفات ہیں یہ اپنے اندر پیدا کرنا۔ اور جو بری صفات ہیں، بزدلی ہے، حسد ہے، دنیا کی محبت ہے، کنجوسی ہے، یہ جو بری صفات ہیں ان سے اپنے نفس کو پاک کرنا، یہ تزکیہ کہلاتا ہے۔ تو قرآن کا تیسرا مطالبہ یہ ہے کہ ہم اپنا تزکیہ کریں، اور یہ تزکیہ یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے اہم مقاصد میں سے ہے۔ قرآن نے 2-3 جگہ یہ بات بتائی ہے کہ یہ رسول ہم نے اس لیے بھیجا ہے تاکہ وہ قرآن کی تلاوت کرے، یعنی قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنائے، اس کا علم تم کو دے اور تم کو حکمت سکھائے، اور اسی طرح وَيُزَكِّيهِمْ، تمہارا تزکیہ کرے۔ تو تزکیہ یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے مقاصد میں سے بھی ہے، اور قرآن کا ہم سے یہ مطالبہ ہے۔ چوتھا مطالبہ قرآن کا یہ ہے کہ ہم اپنے رب کی بندگی کریں، اپنے بندے ہونے کا احساس کریں، عبدیت کا احساس، بندگی کا احساس یہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ اور بندگی کرنے کا مطلب صرف اتنا نہیں ہے کہ دن و رات کے کچھ مخصوص اوقات میں ہم رب کے آگے سجدہ ریز ہو جائیں، اپنی گردن جھکا دیں، اپنا سر جھکا دیں، یہ بھی بندگی ہے، لیکن صرف اتنا کافی نہیں ہے۔ مراد یہ ہے، قرآن کا مطالبہ یہ ہے کہ ہم اس طرح احساس بندگی سے سرشار ہو جائیں کہ ہم کوئی بھی کام کر رہے ہوں ہمیں اپنے رب کے بندہ ہونے کا احساس رہے، ہمیں یہ محسوس ہو جائے، یہ مستحضر رہے کہ ہم ہر چیز میں اپنے رب کے محتاج ہیں، ہم اس کے سامنے بے بس ہیں، ہم اس کے غلام ہیں، ہم اس کے نوکر ہیں، ہم اس کے مطیع اور فرما بردار ہم کو ہونا چاہیے۔ تو بندہ اور جو نوکر ہوتا ہے، جو مالک کے ہر حکم کو مانتا ہے، اس کو مطلب نہیں ہوتا کہ مالک حکم کیوں دے رہا ہے، کیا حکمت ہے، کیا مقصد ہے، یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو اطاعت بھی ہم کریں اس کی، اور ہم اس کی عبادت بھی کریں، اور یہ احساس بندہ ہونے کا، بندگی کا، یہ ہمیشہ تر و تازہ رہے۔ یہ قرآن کا ہم سے ایک اہم مطالبہ ہے کہ ہمارے اندر بندگی کا احساس جو ہے وہ ہمیشہ موجود رہے۔ اسی طرح قرآن کا ہم سے ایک مطالبہ یہ ہے کہ ہم
عبرت حاصل کریں. یعنی قرآن نے جو پرانی امتوں کے پرانی قوموں کے جو واقعات بیان کیے ہیں، جو اس میں عذاب کے واقعات بھی ہیں اور اللہ کے انعام کے واقعات بھی ہیں، ان سے ہم عبرت حاصل کریں کہ جن قوموں پر عذاب نازل ہوا کیوں نازل ہوا، کیا اسباب تھے. کہ ایسا تو نہیں کہ ہمارے اندر وہ اسباب پائے جا رہے ہیں اور ہمارے اوپر بھی وہ عذاب نازل نہ ہو. ایسی جو اللہ کی رحمتیں اور اللہ کے انعامات نازل ہوئے ان کے کیا اسباب تھے، تو ہم اپنے آپ کو مستحق بنائیں، ان اسباب کو پیدا کریں اور اللہ کی رحمت اور اس کے انعام کا مستحق بنائیں. تو پرانے جو واقعات بیان کیے گئے قرآن کے اندر، ان کو ہم صرف اس لیے نہ پڑھیں، اس لیے نہ سنیں کہ معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، اس سے کچھ علم حاصل ہوتا ہے، صرف یہ مقصد نہ ہو، بلکہ عبرت اور نصیحت کے لیے ہم اس کو پڑھیں. اسی طرح ہمارے آس پاس ہمارے ارد گرد جو واقعات جو حالات پیش آتے ہیں، اچھے حالات، برے حالات، اللہ کی رحمتوں کے حالات، اللہ کی پکڑ و عذاب کے حالات، ان سے بھی ہم عبرت حاصل کریں، نصیحت حاصل کریں اور پھر اپنے آپ کو ان لوگوں کی طرح بنائیں جن پر اللہ کا انعام نازل ہوتا ہے. تو قرآن کا ہم سے ایک مطالبہ یہ ہے کہ ہم نشانیاں دیکھ کر، چیزیں دیکھ کر غافل نہ رہیں، بلکہ ان سے ہم عبرت حاصل کریں. اسی طرح قرآن کا ہم سے ایک مطالبہ یہ ہے کہ ہم قرآن میں تفکر و تدبر کریں، قرآن کو سمجھیں، قرآن میں کیا باتیں کہی گئی ہیں ان میں غور کریں اور گہرائی سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں. اسی طرح کائنات میں تدبر کریں اور اپنے نفس میں تدبر کریں، تفکر کریں. قرآن میں کئی جگہ یہ بات کہی گئی ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ اس کائنات میں غور کرتے ہیں، اپنے اندر غور کرتے ہیں. تو کائنات میں غور کر کے اور اپنے اندر غور کر کے وہ خدا کی معرفت تک پہنچتے ہیں، اپنے رب کو پہچانتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ تو نے یہ چیزیں بلا وجہ میں پیدا نہیں کی ہیں. تو کائنات میں اپنے نفس میں غور کرنا. اسی طرح قرآن کی جو آیتیں ہیں، قرآن کے جو احکام ہیں، ان میں غور کرنا. یہ بھی قرآن کا ہم سے ایک مطالبہ ہے کہ ہم بالکل سرسری اور غفلت والی جو ہے سوچ نہ رکھیں، بلکہ خوب گہرائی کے ساتھ، خوب غور و تدبر کے ساتھ جو ہے ایک اچھی اپروچ اختیار کریں. تو قرآن کا ایک مطالبہ تفکر اور تدبر کا بھی ہے. اسی طرح قرآن کا ایک مطالبہ ہم سے یہ ہے کہ ہم اصلاحی رویہ اختیار کریں، یعنی اپنے رویوں کی اصلاح کریں. یعنی ہمارا جو دوسرے انسانوں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، جو معاملات ہوتے ہیں، تو ان میں ہمارے رویے ٹھیک ہونے چاہیے. ہمدردی کی بنیاد پر، انسانی اخوت کی بنیاد پر، محبت کی بنیاد پر، دوسروں کی خیرخواہی کی بنیاد پر ہمارے معاملات ہونے چاہیے. ہماری زبان سے، ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. زبان تیز نہیں ہونی چاہیے، زبان قینچی کی طرح نہیں ہونی چاہیے، کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے، کسی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے. تو ہمارے جو رویے ہیں، انسانی رویے ہونے چاہیے، اچھے رویے ہونے چاہیے، اخلاق و کردار ہمارا اچھا ہونا چاہیے، دوسروں کے لیے ہمیں خیرخواہ بننا چاہیے، دوسروں کے لیے تکلیف دہ نہیں بننا چاہیے. تو قرآن جس طرح یہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ کے حقوق ادا کریں، اسی طرح قرآن کا ایک مطالبہ یہ بھی ہے کہ ہم بندوں کے حقوق ادا کریں اور اپنے رویوں کی اصلاح کریں. اسی طرح قرآن کا ایک مطالبہ یہ ہے کہ ہم قرآن کو اپنا مرجع سمجھیں. یعنی جب بھی ہمارے اختلافات ہوں تو ہم قرآن سے فیصلہ کروائیں، قرآن کی طرف رجوع کریں. جب بھی کوئی مسئلہ پیش آئے، چاہے وہ اتفاقی مسئلہ ہو، چاہے وہ اختلافی مسئلہ ہو، ہم قرآن کو اپنا مرجع بنائیں، ہر چیز میں قرآن کی طرف رجوع کریں. بطور خاص جب اختلافات پیدا ہو جائیں، اختلافات چاہے دین اور مذہب کے طور پر ہوں کہ دنیا میں مختلف مذاہب ہیں، عیسائیت بھی ہے، یہودیت بھی ہے اور مختلف مذاہب ہیں، تو کون سا مذہب حق ہے، یہ فیصلہ ہم قرآن سے کروائیں. اسی طرح اگر مسلمانوں کے درمیان اپنے آپس میں اختلافات پیدا ہو جائیں تو فردوہ الی اللہ والرسول، تو اس کو بھی قرآن کی طرف رجوع کروائیں اور قرآن سے پوچھیں کہ قرآن کیا فیصلہ دیتا ہے. تو ہم اپنی خواہشات کو، اپنی منمانی کو اور اپنی مرضی کو مرجع نہ سمجھیں، قرآن کو مرجع سمجھیں. یہ بھی قرآن کا ہم سے ایک مطالبہ ہے. اسی طرح قرآن کا ایک اہم مطالبہ ہم سے یہ ہے، اور یہ بالکل بنیادی ہے اور پہلے نمبر پر ہے، کہ ہم قرآن پر ایمان لائیں، اس پر عمل کریں اور قرآن کی تلاوت کریں. تو یہ مختلف قرآن کے ہم سے مطالبات ہیں. اس مرتبہ رمضان کا مہینہ جب آئے تو ہم ان مطالبات کو سامنے رکھ کر جو ہے اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں اور خاص طور سے رمضان کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.